حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ اسلام ہے، اور جو سب سے بہترین شغل یعنی سب سے بہترین مصروفیت وہ عبادت ہے۔ کوشش کرنا ہے اپنی زندگی کا نا ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہیں آپ نے گزرنے دینا، ایک ایک لمحہ، یہ بہت قیمتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ صحابہ نے پوچھا پیارے آقا نیک کیوں پچھتائے گا؟ گناہ گار نے تو اس لیے پچھتانا ہے نا کیونکہ گناہ کیے ہوں گے، عذاب ملے گا، لیکن نیک کیوں پچھتائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ان لمحات کو یاد کر کے پچھتائے گا جو اس نے بغیر نیکیوں کے گزارے ہوں گے۔ یعنی ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ آپ کام کریں اپنا لیکن دل مدینے میں درود پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم درود پڑھتے رہیں، آپ کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اچھا نیکسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار فرقہ بندی سے دور رہو۔ آپ نے فرمایا جو بندہ گروہ سے الگ ہو جاتا ہے نا وہ شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں جب صحابہ نے سوال کیا نا پیارے آقا وہ کون سا فرقہ ہے، آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یعنی صحابہ کی سنت کو اپنا رہی ہے، اس کے اوپر چل رہی ہے۔ جماعت کا ورڈ یوز کیا گیا۔ اس کی مزید جو ہے نا وہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بھی کی بلکہ نشانی بتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جو امت ہے نا وہ کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اگر تم ان میں اختلاف دیکھو تو پھر جو جماعت ہے نا یعنی جو بڑی جماعت ہے اس کو پکڑ لو۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیری زبان میٹھی ہے تو سب لوگ تیرے بھائی ہیں، اور اگر تیری زبان کڑوی ہے تو تیرے گھر کے نوکر چاکر بھی تیرے دشمن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے۔ آپ نے فرمایا ہر سخت مزاج جو شخص ہے نا جہنمی ہے۔ سختی نہیں، نرمی، اخلاق میں نرمی پیدا کریں، معاف کر دیا کریں۔ ایک صحابی تھے نا وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا، آپ پہنچ گئے، آپ نے جا کے اس صحابی کو حکم دیا کہ اس کو معاف کر دو، تم چھوڑ دو اس کو۔ صحابی نے عرض کی پیارے آقا میں کتنی دفعہ اس کو معاف کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنی دفعہ تو اپنے رب سے چاہتا کہ وہ تجھے معاف کر دے۔ اچھا نیکسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی جو سختی ہے نا وہ اپنی ماں کے اوپر استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اور آج کل ہماری اولادوں کے حال دیکھ لے، ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اف سے بھی منع فرمایا گیا۔ اف جانتے ہیں اف کیا ہوتا ہے؟ عربک میں کسی کو سرزنش کرنے کے لیے نا جو سب سے ہلکا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا وہ اف ہے، اف سے بھی منع کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یعنی اگر تو ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا پردہ رکھتا ہے نا، گناہ ظاہر تو نہیں کرتا کسی کے اوپر، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ کا بھی، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو کامیاب ہوا ہو، ایسا بھی نہیں دیکھا کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہو اس کو بھاگنا لگے ہوں، اس نے کامیابی نہ حاصل کی ہو۔ جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی ہے نا اس کو پھر اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا نا جو لوگوں کی سوچ میں بھی نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے نا تو حضرت نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا تلاوت کی آواز جو ہے وہ سنائی دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ اس کی آواز جو نعمان بن حارثہ کی ہے یہاں پہ کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ پیارے آقا اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور جنت میں آواز سنائی دیتی ہے۔ ولایت میں نا درجے ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں پروموشنز ہوتی ہیں نا، سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکٹری پھر چیف سیکٹری بن جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ولایت میں بھی ہوتی ہے۔ ولایت میں ایک درجہ آتا ہے کہ جب اللہ پاک اس ولی کا دل روشن کر دیتا ہے، ایسی چیزیں اس کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہیں جو عام بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتی، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے نا بھائی جو تھے نا وہ والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو نا اتنا وقت نہیں ملتا تھا، آپ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، کئی سال ہو گئے، 10 12 15 سال آپ عبادت میں مصروف تھے، کیا کہ وہ مقام کسی طرح حاصل ہو جائے، لیکن اتنی سالوں کی عبادت اور ریاضت کے بعد بھی آپ کو وہ مرتبہ حاصل نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ نا آپ کے بھائی نے آپ سے کہا کہ بھائی جان آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے، آپ اتنی اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، میں کیونکہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں تو مجھے عبادت کا وقت نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں بھائی جان، اب کل سے جو ہے نا میں والدہ کو دیکھ لیا کروں گا تو تم عبادت کر لیا کرو۔
طے ہو گیا، آپ نے والدہ کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اچھا ایک رات ایسا ہوا کہ والدہ کو پیاس لگی، والدہ نے پانی مانگا، آپ گئے پانی لینے کے لیے، گھرے میں پانی نہیں تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ پاس نہر ہے، وہاں سے جا کے پانی بھر لاتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے آنے جانے میں وقت بھی تو لگنا تھا، آپ گئے پانی بھرنے کے لیے، جب تک پانی لے کے واپس آئے نا والدہ سو چکی تھی۔ اچھا اب ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے پانی رکھ دیا اور میں سو گیا، والدہ کو پیاس لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی اگر اور نیند سے بیدار ہوئی، پانی مانگ لیا تو پھر پریشانی ہوگی، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا کہ میں کھڑا رہوں گا، پانی کا گلاس لے کے نہ کھڑے رہے۔ ساری رات گزر گئی، جب صبح فجر کا وقت ہوا نا والدہ کی آنکھ کھلی تو والدہ نے پوچھا کہ با یزید تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا وہ آپ نے پانی رات کو مانگا تھا تو پانی میں لے کے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا، والدہ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے رات کو مانگا تھا۔ تو آپ نے فرمایا آپ سو چکی تھی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اٹھیں گی، پانی آپ کو چاہیے ہوگا تو پھر آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا، تو میں نے سوچا میں کھڑا رہتا ہوں، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پانی پیش کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے جب یہ ورڈ سنے نا تو ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ میں با یزید سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں کے یہ الفاظ ادا کرنا تھے کہ اللہ نے میرا اسی وقت دل روشن کر دیا۔ یعنی اتنے سالوں کی عبادت ریاضت کرنے کے بعد بھی آپ وہ مقام نہ پا سکے جو ماں نے ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے تو وہ ولایت کے درجے کو پہنچ گئے۔ کیا تھا؟ ماں کی خدمت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے نا لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ میں نا ذلت ہی ذلت ہے۔ ایک صحابی نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ پیارے آقا عزت کس میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو اللہ نے عطا کی ہے نا اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ صحابی نے پوچھا پیارے آقا ذلت کس میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے سخت گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک ہلکا ہے، یعنی کرنے والا اس کو معمولی لے رہا ہے۔ اکثر ہم کئی گناہ نا ایسے ہی کر دیتے کہ یار چلیے تو معمولی سے ہے، کوئی بات نہیں ہے، توبہ کر لیں گے پھر اللہ معاف کر دے گا۔ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اللہ کو کوئی ایک عمل پسند آ جاتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے اکثر علماء واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیک خاتون تھی، اس نے کسی بلی کو نا بھوکا پیاسا رکھ کے ظلم کر کے مار دیا اس کو، تو اللہ پاک نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ اور ایک وہ عورت تھی جو طوائف تھی، گناہ گار خاتون تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے سارے اس کے جو گناہ تھے معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نا کسی کو وضاحتیں نہ دو۔ اکثر آپ نے دیکھا نا کوئی غلطی ہو رہی تو ہم وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں کہ یار میں ایسے نہیں ایسے۔ آپ نے فرمایا جو تمہارا دوست ہوگا نا اس کو ان وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور دشمن ہے جو تمہارا اس کو تم جتنی مرضی وضاحتیں دیتے ہو وہ کبھی تمہارا یقین کرے گا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو نا کثرت سے یاد کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو۔ اب یہ دو چیزیں اس میں، ایک تو کثرت سے یاد کرنا اور ایک تمنا کرنا۔ اچھا کثرت سے یاد کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو بھلا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا تو جو گناہ کرنے سے لذت حاصل ہوتی ہے نا وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دنیا کا راز کھل جاتا ہے، اس کو پتہ، دنیا کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے نا، اس کو پتہ یہ عارضی ہے بھائی، یہ تو دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا وہ سانپ کی طرح ہے، جس کو چھوا جاتا ہے نا تو وہ نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زہر قاتل ہے۔ یہ باہر سے آپ کو رنگینیاں نظر آتی ہیں لیکن اندر سے یہ بھی، اس میں بھی زہر قاتل ہی ہے، یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب موت کی تمنا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے اوپر مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے، ٹھیک ہے نا، مشکل حالات آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا لمبی عمر کو پسند فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے نیک اعمال زیادہ ہیں۔ اگر موت کی تمنا کبھی کرنی پڑ بھی جائے نا تو اس کا اسلام طریقہ بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک اس دنیا میں میرا رہنا بہتر ہے مجھے تب تک زندہ رکھ، جب میرے لیے اس دنیا میں خیر نہیں ہے تو تب مجھے اٹھا لے۔ لیکن اس سے کیا کہتے ہیں، پریشانی سے، حالات سے تنگ آ کے آپ نے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی۔ اور ہمارے ادھر گھروں میں آپ چلے جاؤ، آپ عام ہے یہ، ذرا سی کسی بہن بھائی سے لڑائی ہو جائے نا سب تو پہلے فکر ہی ہے یا اللہ میں نے چک لیا، امی سے لڑائی ہوگی میں ماری جاواں تو چنگا ہے۔ سختی سے منع اسلام میں، کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی ہم نے۔ اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خود کو نا پھول کی طرح بناؤ، جس کو جو ہاتھ مسل رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ لیکن آپ مسلیں گے آپ پھول کو تو آپ کا ہاتھ پھر بھی اس طرح کا ہو جائے گا نا۔ یہ بات اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ نرمی اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھا بندہ وہ نہیں ہوتا جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے، اچھوں کے ساتھ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا بندہ وہ ہے، گڈ پرسن وہ ہے جو بروں کے ساتھ بھی اچھا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برائی کا جواب نہ اچھائی سے دو. اگر تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. ہم کہتے ہیں اس نے برا کیا نا تو میں 2 ہاتھ ود کے پیرا کرنا ہے دینا. ہم بدلہ لیتے ہیں. وہی بات ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب پھول سے دینا ہے. نرمی اختیار کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کا کردار جو ہے وہ جانچنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کس کردار کا مالک ہے، تو اسے عزت دے کے دیکھ لو. اگر تو وہ ظرف والا ہوا تو بدلے میں تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا پھر خود کو اعلیٰ سمجھے گا اور تکبر کرے گا. یہ جو تکبر ہے نا، انا، میں، جس بندے کے اندر یہ آ جاتی ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اگر وہ کامیاب ہو بھی کیا تو کامیاب رہ نہیں سکتا. کامیاب ہونا الگ چیز ہے، کامیاب رہنا الگ چیز ہے، اور کامیاب رہنا زیادہ مشکل کام ہے. اکثر آپ لوگ دیکھ لیں کہ 1 روپیہ تھیلی نہیں پاس ہوتی، جیسے ہی تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو غرور و تکبر، انا آ جاتا ہے. بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، اپنی اوقات بیسیکلی وہ دکھاتے ہیں. تو آپ نے اپنی انا نہیں آنی چاہیے، میں نہیں آنی چاہیے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پھلاں داتو اتر بنا، اتنا داتو کڈ دریا، اس دریا چ خوب نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. میں کو ختم کریں گے پھر اگلا کام ہے، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر دنیا میں اس کو کامیابی مل بھی گئی وقتی طور پہ تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آخری ہے بات کہہ کے اس ختم کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں. تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں. تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں. تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں. کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں. تکبر نہیں آنا چاہیے بندے، جتنی مرضی اللہ آپ کو کامیابی دے دے. عاجزی، جیسے میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ گھاس دیکھ لیں، تیز ہوا چلتی ہے جھک جاتی ہے نا، بچ جاتی ہے. درخت اکڑا رہتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. اکڑ مردوں میں ہوتی ہے. جتنا اوپر جاتے رہے نا اتنی عاجزی بڑھنی چاہیے آپ کے اندر. پھلدار درخت جھکا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ پھل لگتا رہے گا اتنا اس کو جھکنا چاہیے، نہ کہ اس کو اکڑ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.